بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے فتنے۔ اس کے ہاتھ جنت اور جہنم ہوگی، اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ اس کے ہاتھ پانی اور آگ ہوگی، اس کی آگ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگی اور اس کا پانی حقیقت میں آگ ہوگی۔ تم میں سے جو کوئی دجال کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کی آگ میں کود جائے، کیونکہ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا تو وہ قوم اس پر ایمان لے آئے گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانا شروع کر دے گا۔ زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار دینا شروع کر دے گی۔ بھیڑ بکریاں جب چر کر لوٹیں گی تو ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ پھر جب وہ ایک دوسری قوم کے پاس جائے گا تو وہ اس پر ایمان نہیں لائے گی۔ صبح جب وہ قوم اپنے کھیتوں کو دیکھے گی تو فصل برباد ہو چکی ہوگی اور زمین بنجر۔ وہ اس بنجر زمین کو حکم دے گا تو زمین سے خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ دجال جب ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے مر چکے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مان لو گے؟ وہ حامی بھر لے گا تو دو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا اس کا حکم مانو، یہی تمہارا رب ہے۔ وہ ایک جوان کو تلوار مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا، پھر کہے گا کہ میں اسے زندہ کر دوں گا مگر یہ مجھے اپنا رب نہیں مانے گا۔ وہ مردہ اس کے کہنے پر اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ جوان سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن ہے۔ یہ تھے دجال کے فتنے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں وہ ظاہر ہو وہ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ آئیے ناظرین، اب ہم یہ بھی جانیں گے فتنہ دجال سے بچنے کے طریقے۔ پہلا یہ ہے کہ دجال سے دور رہو۔ جو کوئی دجال کے بارے میں سنے تو وہ اس سے دور رہے، دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں چھپ جائیں۔ دوسرا طریقہ، اللہ سے مدد طلب کریں۔ جو شخص اس کی آگ کے فتنے میں پھنس جائے وہ اللہ سے مدد چاہے۔ تیسرا، اللہ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء میں اللہ تعالیٰ کی صفات موجود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو ترجمے کے ساتھ اچھے سے یاد کریں۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہے اور اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ سورہ کہف کے شروع کی 10 آیاتوں کی تلاوت کرے۔ جو کوئی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ حرمین شریف میں سے کسی ایک میں پناہ لے، اس لیے کہ دجال مکہ و مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لوگوں کو دجال سے آگاہ کرتے رہو۔ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دجال کے بارے میں اپنی اولاد کو ضرور بتائیے اور اس کے فتنوں سے بچنے کا طریقہ بھی بتائیے، اور ان سے یہ بھی کہے کہ وہ بھی اپنی اولاد کو اسی طرح دجال کے فتنے کے بارے میں اور اس کے فتنے سے بچنے کے طریقے کے بارے میں بتاتے رہے، اور ہر امت مسلمہ علم دین حاصل کرے۔ جس نے دجال سے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے، اور تجھ سے بچنے کے لیے ہم اللہ ہی کی پناہ چاہتے ہیں، تو ایسے شخص پر دجال کا کوئی اثر نہیں چلے گا۔ نماز کے آخر میں دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگے۔ آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کرے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب الجہنم ومن فتنة محیای وممات ومن فتنة مسیح الدجال، یعنی اے اللہ، میں تجھ سے قبر و جہنم کے عذاب سے، زندگی و موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتی ہوں۔ دجال کو کون مارے گا؟ دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا
تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک۔ وہ بھاگے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لد کے قریب جا کر پکڑیں گے اور نیزہ مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ باب لد شہر فلسطین میں ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا نیزے پر لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ دجال کا انکار کرنے والے۔ ماضی قریب میں کچھ علماء ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے دجال کا انکار کیا اور اس مسئلے میں خطا کر گئے، جیسے شیخ محمد عبد کی نظر میں دجال کی کوئی حقیقت نہیں، یہ صرف خرافات ہے۔ دوسرے محمد فہیم، ان کی نظر میں دجال سے مراد شر و فساد کا پھیلاؤ ہے۔ کسی نے کہا دجال ظاہر تو ہوگا مگر اس کے ساتھ فتنے اور جنت جہنم نہیں ہوں گے، تو کسی کی نظر میں دجال وغیرہ تو افسانے ہیں۔ ان میں سے اکثر کا کہنا ہے کہ دجال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حالانکہ ارشاد باری ہے جس روز تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائے گی تو جو شخص پہلے سے ایمان والا نہ ہوگا اس وقت اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اس آیت میں دجال کا ذکر ہے جس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے، جب 3 چیزیں ظاہر ہو جائے گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہ ہوگا جو پہلے سے مومن نہیں ہوگا۔ ایک خروج دجال، دوسرا خروج دابہ یعنی زمین سے ایک بڑے جانور کا نکلنا، اور تیسرا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ آخر میں یہ جان لے کہ شرک خفی دجال سے زیادہ خطرناک ہے اور ساتھ ہی گمراہ پیشوا دجال کے فتنے سے زیادہ خوفناک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خبردار، تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جو سنگسار دجال، شفاعت اور عذاب قبر کا انکار کریں گے۔ وہ اس بات کا بھی انکار کریں گے کہ اللہ ایک قوم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا، حالانکہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ فتنوں والی احادیث کو جان کر ہم نا امید نہ ہو بلکہ اپنے ایمان میں پختگی لائے اور ثابت قدم رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے دین کی سیدھی راہ پر چلائے۔ آمین۔